اللہ تعالیٰ حادثات کی اموات سے حفاظت فرمائے. تو یہ اچانک اموات کا سلسلہ، حادثات والی اموات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا. پہلے کبھی کبھی سننے کو ملتا تھا کہ کسی نوجوان کا انتقال ہو گیا، ورنہ ایک معمول سا تھا کہ بچپن ہوتا تھا، پھر جوان ہوتے تھے، پھر بوڑھا ہوتا تھا آدمی، پھر بیمار ہوتا تھا، جب جا کے انتقال ہوتا تھا. یہ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، ایسے ہی ہوتا تھا. اچانک کبھی کوئی جوان مر جاتا تھا تو بہت بڑا حادثہ سمجھا جاتا تھا. گاؤں گاؤں سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے. کئی گنا بھیڑ اس کے جنازے میں زیادہ ہوتی تھی کہ بھائی جوان موت ہو گئی. اب ایک روٹین سی بات ہو گئی ہے. ہر دوسرے تیسرے آپ اگر اپنی سرکل کے لوگوں میں ملتے رہے تو کوئی نہ کوئی آپ کو ایسی خبر مل جائے گی اپنے سرکل کے اندر کہ کسی نہ کسی آپ کے جاننے والے کا کوئی جاننے والا، رشتہ دار کا کوئی رشتہ دار، دوست کا کوئی دوست، پتا چلا کہ جوان کا انتقال کر گیا، سڑک حادثے کا شکار ہو گیا، یا ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گیا، یا اور کسی طریقے کے حادثے کا شکار ہو گیا. یہ سب حادثات جو ہوتے ہیں یہ سب عبرت ہوتے ہیں عقل مندوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، ان کو جگانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ یہ سب عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، کہ جیسے وہ جا رہا ہے ایسے میرا بھی وقت اچانک آ سکتا ہے، مجھے بھی اچانک جانا پڑ سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ مجھے سالوں کا وقت ملے تیاری کے لیے کہ میں آج میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور میں اطمینان سے بیٹھا ہوں کہ بھی حج کر لوں گا. کیا پتہ کب موت آ جائے اور مجھے اس دنیا سے جانا پڑ جائے اور یہ فریضہ میرے ذمہ میں باقی رہ جائے اور پھر اس کا اللہ کے ہاں مجھے حساب دینا پڑے. یہ اسی طریقے سے، یہ تو حج کی بات ہو رہی تھی، بات اس طرف مڑ گئی. اسی طریقے سے ہر فریضے کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جو بھی فریضہ ہمارے ذمہ ہے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو جلد از جلد ادا کریں، جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کو ادا کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھیں، اللہ سے تعلق اپنا جوڑ کر رکھیں، توبہ استغفار ہر وقت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق باقی رہے، اپنے ایمان کا جائزہ اور محاسبہ کرتے رہیں اور ہر دن ہر رات اس طرح گزاریں کہ ہمیں معلوم نہیں کب ہمیں جانا پڑ سکتا ہے. اپنی آخرت کی تیاری ہر وقت مضبوط رکھیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا اثر ہم سب کی طبیعت پر ہوتا ہے. جب بھی کسی کا متعلق اس طرح جاتا ہے تو اس کا اثر رہتا ہے، کچھ دنوں تک وہ اس کی خیال بھی رکھتا ہے، لیکن پھر دنیا میں ہم گر جاتے ہیں اور پھر وہ دنیا کی چکا چوند اور وہ دنیا کا گلیمر پھر ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے. مرنے کے بعد ہماری ایک زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، پھر اس کے بعد وہاں جنت اور جہنم ہے، میدان محشر ہوگا، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا. یہ سب ہمیں معلوم ہے اور ہمیں احساس بھی ہوتا ہے جب کوئی جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پھر وہ کیفیت غائب ہو جاتی ہے. دنیا کی محفلوں میں، رنگین محفلوں میں ہم جاتے ہیں اور پھر اس طرح مگن ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میرا بھی یہی حال ہے. ہم کیسے اپنے آپ کو الائیو رکھیں اور کیسے اپنے آپ کو یہ بار بار یاد دلاتے رہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی فانی اور ختم ہو جانے والی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول، ان کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہتے تھے. قبرستان جایا کرتے تھے، قبروں پر جایا کرتے تھے. قبرستان جاتے تھے کیوں؟ اسی لیے قبرستان جا کر کے یہ یاد دلاتے تھے اپنے آپ کو کہ جیسے یہ ہم سے پہلے لوگ، ہمارے اسلاف، ہم سے پہلے لوگ جو گزر کر کے یہاں آج قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، کل ہمیں بھی قبروں میں آنا. قرآن کریم کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کے بارے میں بیان فرمایا، عذاب کے بارے میں بیان فرمایا، آخرت کے مناظر کو بیان فرمایا، ان کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، نمازوں میں بھی، غیر نماز میں بھی، تاکہ وہ چیز ذہن میں تازہ رہے اور ایسا نہ ہو کہ دنیا اتنی غالب آ جائے، اتنی حاوی ہو جائے کہ ہم بالکل بھول جائیں اخروی زندگی کو. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ذہنوں میں، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو ہر وقت مستحضر رکھیں کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی الٹیمیٹم، کوئی نوٹس نہیں آتا.
اور اس کی تیاری کر کے رکھیں. اور تیاری کیا ہے کہ ہر دن کو ہر رات کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ ہمارا آخری دن ہو سکتا ہے, یہ ہماری آخری رات ہو سکتی ہے. ہر نماز کو اس طرح پڑھیں کہ یہ ہماری آخری نماز ہو سکتی ہے. لہذا جتنا خشوع خضوع نماز میں ہو سکتا ہے, جتنی توجہ نماز میں لگا سکتے ہیں, جتنا دل اللہ کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں کریں. اور پابندی سے دعاؤں کا اہتمام رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حادثات کے اموات سے محفوظ فرمائے, اچانک آ جانے والی موت سے محفوظ فرمائے, برے خاتمے سے حفاظت فرمائے. ان دعاؤں کا اہتمام کریں. دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے, دعاؤں میں بڑی برکت ہوتی ہے. دعاؤں سے حادثات ٹل جایا کرتے ہیں, بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں, مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں. آج ہمارے پاس دعائیں مانگنے کا ہی وقت نہیں. ادھر سلام پھیرو, ادھر مسجد خالی, ایک دوسرے کے اوپر سے چڑھ کر کے نکلنا چاہتے ہیں لوگ. 1 منٹ کا صبر نہیں ہوتا, 1 منٹ کا. اس کو جلدی ہے, وہ دوسرے کے اوپر سے اس کے کندھے پہ پیر رکھ کر کے جانا چاہ رہا ہے کہ مجھے نکلنے دو, تم مانگتے رہنا, میری تو دکان نکلی جا رہی ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کو ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ. یہ اپنے آپ کو غنی سمجھ رہا ہے, مالدار سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں اللہ سے مانگنے کی. اور اللہ ایسے بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ سے مانگتا نہیں, اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں. اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس کے اوپر. اللہ غصہ فرماتے ہیں کہ یہ مانگتا کیوں نہیں, یہ اپنے آپ کو محتاج کیوں نہیں سمجھتا. بے نیاز تو صرف میں ہوں, باقی سب تو میرے محتاج ہیں. یہ کیوں بے نیاز سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو. اور جو مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو جتنا زیادہ ذلت کے ساتھ مانگتا ہے, جس کے مانگنے میں جتنی عاجزی ہوتی ہے, جتنی ذلت ہوتی ہے, جتنی انکساری ہوتی ہے, اللہ اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو جتنا ذلیل کر کے, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو عاجز کر کے, اپنے آپ کو انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں, آپ ہی سب کچھ ہے, اللہ میری تو کوئی حقیقت نہیں, اللہ اس سے اتنا خوش ہوگا. اور جو اللہ کے دربار میں عقل دکھاتا ہے, اور یہ عقل ہے, یہ نہ مانگنا ایک قسم کی عقل ہے, یہ دعا نہ کرنا یہ عقل ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ مہربان ہے, تجھے بے مانگے دے رہا ہے, بن مانگے دے رہا ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, اور آپ نے امت کو یہی تعلیم دی کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی تم اللہ سے مانگو. وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ تمہیں ملنی ہے, اس کو بھی اللہ سے مانگو. یہ سبق دیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں یقین ہے کہ یہ تو میری ہے, مجھے مل کر رہے گی. جیسے میں ملازمت کرتا ہوں, آپ میں سے بہت سے لوگ ملازمت کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں مقرر ہیں, میری تنخواہ مقرر ہے, آپ میں سے بھی بہت لوگوں کی تنخواہیں مقرر ہوں گی. تو وہ تو طے ہے نا کہ مہینہ پورا ہونے پہ 15,000 20,000 ملنا ہے. ہمارا خیال اس طرف نہیں جاتا کہ ہم اس کو مانگیں, یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کیا مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور تعلیم دی کہ جو تمہیں لگتا ہے کہ طے ہے تمہیں ملنا ہے, اس کو بھی مانگو. وہ بھی طے نہیں ہے, اللہ چاہیں گے تو تمہیں ملے گا, اللہ نہیں چاہیں گے تو تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ یقینی ہے, وہ بھی یقینی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے ویریفائی نہ ہو جائے. ہمیں تو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو یقینی چیز ہے اس کو بھی مانگو, اور ہم غیر یقینی چیز کو بھی نہیں مانگتے. تو یہ بڑی بے حیثی کی بات ہے, بڑی کمزوری کی بات ہے, بڑی نالائقی کی بات ہے. ایک مومن کی ایسا نہیں ہوا کرتی, ایک مومن ایسا نہیں ہوا کرتا. مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے آئے تو اپنے آپ کو بچھا دے, عاجز ہو کر ایسے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے, اللہ کی عزت کو, اللہ کی بڑائی کو بیان کرے, اپنے آپ کو, اپنی ذلت کو بیان کرے, اپنی ندامت اور شرمندگی کو بیان کرے, اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف کرے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, اس کی بڑائی بیان کرے. ایسے بندے سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے, اللہ اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے, اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت سمجھنے کی اور ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت اتار دے, اور ہمیں اس کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اس کا اثر جو ہمارے دلوں پر ہو اس کو دیر تک باقی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.